رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم والصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج بروز اتوار 20 اپریل 2014 کتاب التوحید کے دوسرے چیپٹر میں ہم داخل ہو رہے ہیں. درس ہمارا چوتھا ہے کیونکہ پہلے دروس میں تمہید توحید سے متعلق مقدمہ تھا. اب ہم مستقل کتاب کا دوسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. دوسرا چیپٹر ہے توحید کی فضیلت اور گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال. یعنی اس چیپٹر میں یہ بتایا جائے گا کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اور کن کاموں سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس سے پہلے توحید کا واجب اور لازم ہونا ضروری ہونا بتایا گیا تھا. اب یہاں فضیلت بتائی جا رہی. فضیلت اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے لوگ فضیلت اور فضائل اعمال فضائل کی باتیں پڑھ سن کر کے ایمان تازہ کر لیتے ہیں. یہ فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ اس فضیلت کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. یہ آیت ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش سمجھتے ہیں ملاوٹ نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر رہیں گے. ایمان میں ظلم کو ملانا وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام تھوڑا سا تعجب میں پڑ گئے اور کہا اللہ کے نبی کون ہے ہم میں سے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ ہم سب لوگ ظلم کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے. لیس الامر کما تظنون انما المراد بہ الشرک. اس ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. لکھیے ظلم کی تعریف لکھیے. وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا. مقام کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا. یعنی جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کا وہاں پر استعمال نہ کر کے کسی اور جگہ استعمال کیا جائے.
ایک طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق ادا نہیں کرنا، ہم اس پس منظر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ کسی چیز کا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک چیز آ رہا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے، گھبرائیے نہیں، ٹھیک ہے آپ پہنچ گئے لیکن آ رہی تفصیل الحمدللہ. جیسے یہ ٹوپی ہے، یہ کس لیے بنتی ہے؟ سر پر رکھی جائے. اس کو اگر ہم پیر میں پہن لیں اس کے ساتھ ظلم ہوگا کہ نہیں؟ جوتا یا چپل پیر میں پہننے کے لیے ہے، اگر اس کو ہم کندھے پہ لے کے گھومیں سر پہ رکھ لیں تو ظلم ہوگا کہ نہیں؟ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اسی کے لیے استعمال ہو. اب بائک ہے، گاڑی ہے کہ آدمی سواری کر کے لے جائے. اب کوئی نئی گاڑی خرید لے، سوچے کہ چلے گی تو گھس جائے گی تو کندھے پہ اٹھا کے لے کے چلے گا، یہ ظلم اپنے اوپر بھی کرا، اس گاڑی کے اوپر بھی، کیونکہ اس کی وہ بنی ہی ہے روڈ پہ چلنے کے لیے. یہی چیز ہے کہ ہر چیز کو، اب جیسے ایک کاپی ہے، کاپی لکھنے کے لیے، اب اس کاپی میں لکھنے کے بجائے آپ اس کاپی کا کوئی مس یوز کریں، کچرا لا کر کے اس میں رکھیں، یا اور اسی طرح سے فضول چیزوں میں اس کو استعمال کریں، تو یہ ظلم ہے. اور ظلم حرام ہے. ظلم کی کئی قسمیں ہیں، عمومی طور سے ظلم حرام ہے. اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ صرف العبادہ لغیر اہلہا، یعنی عبادت کا جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے. عبادت کا مستحق خالق ہے، اب اگر خالق کے بجائے مخلوق کی عبادت کی جائے تو یہ اس سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ مخلوق عبادت کے لیے نہیں پیدا کی گئی، مخلوق خالق کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی، نہ یہ کہ مخلوق کی عبادت کی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ ظلم کی جو تعریف ہے وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ رکھنا. اور عبادت کی تعریف، شرک کی جو تعریف ہے کہ عبادت کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے انجام دینا، تو یہ عبادت میں ظلم کرنا ہو گیا، شامل ہو گیا. ظلم کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے، یعنی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرے، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرے. عبادت میں خلوص پایا جانا چاہیے کہ خالص لوجہ اللہ ہو. تو سب سے بڑا ظلم بندہ توحید میں کرتا ہے کہ جس عمل، جس کے لیے عبادت مقرر کی گئی وہ کسی اور کے لیے کی جائے. ظلم کی دوسری قسم انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. پہلی قسم ظلم کی کیا ہوئی کہ شرک باللہ. دوسری قسم انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے کوئی مستقل روزہ رکھے، یعنی افطار نہ کرے ہی نہ، سال بھر کنٹینیوس روزہ رکھے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. اور بہت زیادہ سے زیادہ صوم داؤدی کی اجازت ہے، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. یا اسی طرح سے کوئی رات بھر ہمیشہ نماز پڑھے، سوئے نہ، تو اپنے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے. کتنے لوگ جب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو کہہ رہے کیا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، صحت کا خیال کرو. تو انسان اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تیسری قسم ظلم کی کہ انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، جیسے کسی کو مارا، قتل کیا، اس کا مال لوٹ لیا، ہڑپ کر لیا. تو یہ ایک ظلم انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ شرک کہتے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہے. انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ نے جہاں آرام لکھا ہے آرام نہ کرے، جہاں سونا لکھا ہے نہ سوئے. اور تیسرا ظلم انسان پر ظلم کرتا ہے. تو ظلم کی تینوں صورتیں حرام ہیں. اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش یا ملاوٹ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے اور ہر قسم کے ظلم سے بچے رہے.
اللہ نے انہیں دنیا کا بھی امن دیا اور آخرت کا بھی دیا. جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے. یعنی آگ کا خالق بھی اللہ آگ سے کہا اب تم جلانا نہیں. تو امن کس نے دیا؟ اللہ نے. آگ سے امن دیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کا مقام ہے ہی بلند. تو ایمان اگر مضبوط اور کامل ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں امن و امان عطا فرماتا ہے. ہماری اردو شاعری میں بعض جو بیچارے یا تو مسکین ہیں یا تو دہریے ہیں، اس طرح کے اشعار کہے جاتے ہیں، واہ واہ کی داد نہیں شمار نہیں کی جا سکتی. ایک شاعر کہتا ہے نا کہ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. سنا ہے کہ نہیں اس کو، اس شعر کو؟ اس شعر کا شاعر مر گیا ابھی جلدی، لکھنؤ کا رہنے والا تھا. یہ مایوسی ہے، کفر ہے اس طرح کی چیزیں. واہ واہ کے لیے تو لوگ کہہ دیتے ہیں واہ کیا بات ہے، کیا کہہ دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آج کا شاعر جب کہتا ہے کہ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، اس میں مایوسی ہے، اس میں کفر ہے. شاعری میں یہی ہوتا ہے، ایک شاعر ایک جملے میں کفر بھی بک جاتا ہے، دوسرا ایک جملے میں عقیدہ بھی بیان کر جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے، اللہ نے خود کہا کہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کیے، انہی کے لیے امن ہے. امن کی بہت ساری، جس طرح ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح امن کی بھی 5 قسمیں ہیں، اور قسمیں ہوں گی کم از کم 5 کا میں مختصراً ذکر کرتا ہوں. عقیدے کا امن. اگر بندہ پکا مومن ہے، یعنی اللہ پر اس کا دل مطمئن ہے، زبان سے اقرار ہے، عمل کر رہا ہے، تو اسے عقیدے کا امن ملے گا. یعنی دنیا کے جو وسوسے یا دہریت، الحاد، کفر کی طاقتیں جو آتی ہیں، پکے مومن کے عقیدے پہ وہ حملہ نہیں کر پاتی. کمزور ایمان والا ہے تو ظلم لیکن ادھر کا ادھر ہو جائے گا. تو پختہ ایمان ہے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس پہ مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے. عقیدے کا بھی امن ہے. صحت کا امن. نمبر 2 صحت کا امن. مومن کو اللہ نے صحت کا بھی امن دیا ہے. حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو. اگر کوئی حلال ہی کھائے، حرام سے دور رہے، بہت ساری بیماریاں جو حرام کھانے سے آتی ہیں اس سے بچ جائے گا. اسی طرح سے سڑی گلی چیزیں نہ کھائے، صاف ستھری چیزیں کھائے، اللہ اسے صحت کا امن دے گا. وقت کی پابندی کے ساتھ کھائے، یعنی بغیر بھوک لگے کھانا نہ کھائے، اور پیٹ میں خالی جگہ چھوڑ دے سانس لینے کے لیے، پانی پینے کے لیے. تو صحت کا امن بھی اگر حقیقی مومن ہے اور ایمان کی جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کھانے پینے کی، اگر اس راستے پر چلے تو صحت کا امن بھی اسے ملے گا. اسی طرح سے دشمن سے حفاظت اور بچاؤ کا امن. خالص ایمان ہے تو اللہ دشمن سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. ہجرت کے سفر میں مشرکین گھیرے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، تو اللہ نے یہ امن عطا کیا. امن مومن کے لیے ہے، کیونکہ اسلام، ایمان، یہ چیزیں اللہ کی بندگی کے وسائل اور ذرائع ہیں اور طریقے ہیں، راستے ہیں. تو اسلام میں کے جیسے 5 ارکان ہیں، ویسے ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان امن سے مشتق ہے، یعنی سلامتی اور امن، انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام وہ دین ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. امن اور سلامتی، ایمان اور اسلام، اس کے بغیر تو دین کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ امن کی 3ری قسم ہوئی، عقیدے کا امن، صحت کا امن، دشمن سے بچاؤ اور حفاظت کا امن. اسی طرح سے اگر بندہ
نبی پر پختہ ایمان اسے حاصل ہے تو بدعتوں سے اس کی حفاظت ہوگی، سنتوں پہ قائم رہے گا اور اس کا عمل بدعتوں سے پاک رہے گا۔ یہاں بھی امن و امان اسے اللہ نے دیا، کیونکہ کسی کے عمل میں بدعت داخل ہو جائے کتنا بڑا فساد ہے، تو بدعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں قسم، اور بہت سارے قسمیں، پانچویں قسم ہے جیسے اسلام نے جو حکم دیا پردے کا، گھر سے نکلنے وقت دعا پڑھ کے نکلنے کا، اولاد کی صحیح تربیت کا، تو اگر ایمان جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط رکھیں گے تو نبی کے فرمان کی روشنی میں چلیں گے تو اللہ ہمیں سماج اور معاشرے کا امن عطا فرمائے گا۔ ہمارے گھروں سے بیٹیوں کے بھاگنے کی واردات نہیں ہوگی، بیٹوں کے نالائق ہونے کی واردات نہیں ہوگی، شراب شباب بار سار میں ہماری اولاد نہیں پڑے گی۔ کیوں کہ ہم نے تربیت اولاد کے لیے اسوہ رسول کو اپنایا ہے۔ تو اللہ کا یہ فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان میں کسی بھی طرح کی ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، انہی کے لیے ہر طرح کا امن ہے۔ امن کی جو بھی قسم ہے وہ مومنوں کے لیے، اور وہی ہدایت پر رہیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ ہو گیا ظلم کی کتنی قسمیں ہیں اور امن کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے اب آئیے ہدایت، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں مزاج بنا ہوا ہے، اگر کوئی عالم یا دائی کہیں درس دے، تبلیغ کرے اور اس کے گھر میں کوئی بگڑا ہوا آدمی ہے تو حسد کرنے والے کہ ارے چلو وہ سمجھانے، پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے خاندان کو سمجھاؤ، کہتے ہیں نا، یہ جہالت ہے۔ کیوں کہ عالم یا دائی کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، لکھیے اس کو، ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت دعوت و ارشاد، یعنی ہدایت کا راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے۔ اور دوسری قسم ہے ہدایت توفیق، یعنی ہدایت مل جائے تو اس پر عمل کیا جائے، تو توفیق اللہ کی طرف سے، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دعوت و ارشاد یہ نبی کے ذمہ ہے اور علماء اور انبیاء و دعات کے ذمہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں سدھار پائے یہ غلط چیز ہے، کیونکہ ہدایت توفیق اللہ کا پاور ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں کسی کو ہدایت دینا۔ ہاں کہہ دینا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، یہ عمل دائی اور مبلغ اور عالم کا ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت دعوت و ارشاد اللہ نے بندوں کو دے دیا کہ تم ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ سمجھ گئے نا اس نقطے کو؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے گھر والوں کو سدھارے تو بہت بڑا غلط کام کر، غلط بات کر، اس لیے کہ انبیاء میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا، لوط علیہ السلام کی بیوی، ہود علیہ السلام کی بیوی کفر پر مری، تو اب کیا کریں گے؟ انبیاء ہدایت کا کام نہیں کر پائے؟ غلط بات ہے، یہ انبیاء کا جو کام تھا انہوں نے کیا۔ اب اللہ کے ذمہ ہدایت توفیق، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو یہ ہے ہدایت کی دو قسمیں۔ فرمائے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر رہیں گے۔ یہاں ایک چیز دیکھیں کہ دنیا میں آج جب لوگ اسلام پر تعریف تقریر کریں گے، اسلام کی خوبیاں، اسلام کرسچن سے مقابلہ، یہودیت سے مقابلہ، اسلام کا اس انداز میں ذکر کریں گے کہ لگے گا کہ بس اسلام کی ٹھیکیداری مل گئی۔
اسلام کا تعارف کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام کے تعارف میں اگر توحید الوہیت کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ تعارف ادھورا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ میڈیا، ابھی دیکھیے نا الیکشن کا موقع ہے، میڈیا کس طرح سے اپنا کام کر رہا ہے، تو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنانا یہ میڈیا کا ایک کام ہے۔ اور جمہوریت کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جو 4 سچے کہیں وہ باطل، جو 5 جھوٹے کہیں وہ حق ہے۔ یہ جمہوری نظام کا مزاج ہے، جو 4 سچے کہیں وہ باطل، جو 5 جھوٹے کہیں وہ حق ہے۔ اسلام کے تعارف میں کچھ لوگ اس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے ان کا پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے۔ اسلام کے تعارف میں توحید ربوبیت کا وہ ذکر کریں گے، اللہ کے رب اور خالق ہونے کو ثابت کریں گے، لیکن توحید الوہیت، جب توحید الوہیت کا ذکر ہوگا تو سارے ادیان پہ مضبوط رد ہوگا۔ جیسے استرا چلتا ہے نا کسی اچھے سرجن کا کہ جڑ سے بیماری کو کاٹ کے نکالے، اسی طرح توحید الوہیت کا جب ذکر ہوگا تو شرک اپنی ساری قسموں کے ساتھ دفن ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی جرأت کا کام ہے توحید الوہیت کا۔ یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ توحید کی فضیلت میں اس ایک آیت سے، دیکھیں کتاب التوحید کی خوبی یہ بھی ہے کہ شیخ محمد عبدالوہاب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کوئی قول اب تک سنا آپ نے ان کا کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا، نہیں، آیت اور حدیث، شرح اس کی اہل علم حدیث تفسیر اور حدیث کی کتابوں سے اخذ کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کے تعارف میں توحید الوہیت ضروری ہے۔ یہ عبارت لکھ لیجیے، یہ بہت قیمتی عبارت ہے۔ اسلام کا تعارف توحید الوہیت کے بغیر ناقص ہے، اور اگر کوئی داعی پوری دنیا میں ڈنکا پیٹ دے اسلام اسلام چلاتا رہے اور توحید الوہیت کا ذکر نہ کرے تو پھر وہ دعوت ادھوری، وہ تعارف ادھورا ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اب حدیث، ایک آیت پڑھی شروع میں، اب حدیث دیکھیے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، اور جسے اس نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی روح ہے، جنت حق ہے اور جہنم حق پر ہے، تو جس نے یہ عقیدہ رکھا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ غور کیجئے، بڑی مشہور حدیث ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ اور گواہی کب دی جاتی ہے؟ علم جب پختہ ہوتا ہے تب گواہی دی جاتی ہے۔ کسی کی گواہی کب آپ دیں گے؟ جب اس پورے میٹر کو اچھی طرح سے جانیں گے تب گواہ بنیں گے۔ بلکہ آج تو عدالتوں میں پولیس کے چکر میں پھنسنے کے ڈر سے آدمی گواہی بھی دینے سے ڈرتا ہے، لیکن یہ وہ گواہی ہے جو دینی ضروری ہے۔ گواہی زبان سے آدمی کب دیتا ہے؟ جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس میٹر پر۔ زبان کی گواہی، جیسے خریدار جو گواہ ہیں خریدے ہوئے، ان کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن ضمیر کو جلدی آدمی کے نہیں خریدا جاتا۔ تو فرمائے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب کہ اللہ کی توحید کا اقرار ساری قسموں کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، توحید و رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں اکیلا ہے، وہی صرف معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی توحید میں کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھے گا لیکن کرے گا وہی جو وہ اس کا نفس کرتا ہے، جسے وہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک جگہ اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی اپنی مرضی چلاتا ہے،
تو یہ جانتے ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے. جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، کوئی حلال کر لے، کہیں منع کر دیا اور بندہ نہ مانے، اپنی مرضی سے کرے، تو گویا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ نے ذکر کیا نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اسے دیکھا جو اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو بناتا ہے. مال آ گیا، پیسہ آ گیا تو اب شریعت کا حلال حرام حقوق کا قانون نہیں، سیٹھ جی جیسا کہیں گے وہی مانا جائے گا. یہ کیا ہے؟ گویا اس نے اللہ کو معبود نہیں بنایا، اس نے تو اپنے نفس کو معبود بنایا. بہت خطرناک ہے میرے بھائیو. توحید کی پختگی جتنا زیادہ ہوگی اتنا زندگی جینے کا لطف آئے گا، ایمان کا لطف آئے گا. یہ بہت اہم و ضروری چیز ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اسی طرح سے آپ دیکھیے گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے. اب کوئی معصیت میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، تو جتنا زیادہ گناہ میں داخل ہوگا اتنا اس کی توحید کم ہوگی. گناہ میں داخل ہوگا، مثلا حرام کھائے، کوئی چوری کرے، شراب پیے، تو گناہ کر رہا ہے. شرک تو نہیں ہے وہ چوری شراب، مگر اس کی توحید کمزور ہو رہی ہے. پختہ توحید والا اپنے خالق اور معبود کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے منع کیا ہے نا، اس کے باوجود بندہ گناہ کر رہا ہے، توحید میں کمزور ہو گیا. اسی لیے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور شرک اکبر کا مرتکب مستقل جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں گناہ کے بدلے سزا کاٹے گا اور نکال لیا جائے گا. ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دائمی جہنمی ہے. اور شرک اصغر کرنے والا ٹیمپریری جہنم میں رہے گا. اب شرک اکبر کی تعریف، شرک اصغر کی تعریف، شرک جلی، شرک خفی، یہ اگلے چیپٹروں میں اس کی تفصیل جہاں آئے گی بتایا جائے گا. آپ ذہن میں بات رکھے رہیے گا، تفصیل آئے گی. اسی طرح گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور دوسرے گناہ صغیرہ. یہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو گناہ میں ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، گناہ کبیرہ میں. جیسے شرک، عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور بندے نے عبادت غیر اللہ کے لیے کیا تو اللہ کے حق میں سے کمی کیا، تو جہاں اللہ کے حق میں سے کمی ہوگی اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، وہ شرک اکبر ہو گیا. اور ایک گناہ وہ ہے جس میں بندہ بندوں کے حق میں سے کمی کرتا ہے، کسی کا حق مار لیا، مال لے لیا، پیسہ لے لیا، غیبت کر لیا، چغلخوری کر لیا، کسی کو ستایا، تو یہ ہے معصیت. اب اس میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کے حق میں سے کمی کیا ہے بندے کے، وہ جب تک نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں سفر میں جاتے ہیں، بیمار پڑتا ہے، کہتے ہیں ذرا میری غلطیاں معاف کر دینا. کیوں؟ پتہ نہیں اگر نہیں معاف کیا اور آخرت میں طلب کرے گا تو اب کیا کریں گے. تو دنیا میں تصفیہ کرا لینا، دل کو صاف کر لینا، بیمار جو ہوتا ہے اس کی عادت کی جائے، غلطیوں کو معاف کرایا جائے. اور ضروری نہیں کہ بیمار ہو، اب تو اچانک موت اتنا زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیشہ آدمی کوئی بھی غلطی ہو تو فوراً معاف کرا لے، اور معافی کی طرح کرے. لفظ سواری کا جو استعمال ایک روٹین بن گیا ہے، وہ معافی نہیں، وہ تو ایک فیشن بن گیا ہے. جو اسلام میں ہے ایک دوسرے سے غلطیوں کی معافی کا ذکر اس انداز میں. اور اگر کوئی بندہ کسی کو نہیں معاف کرے اور اس بندے کے عمل میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں اس بندے کو اگر معاف کرنا چاہے گا تو جس کا حق ہے اس کا حق اپنی طرف سے دے کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. سمجھ رہے نا؟ لیکن کون جانتا ہے کہ اتنا پہنچا ہوا کون ہے؟ اس لیے دنیا میں آدمی صلح صفائی کر لیا کرے.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی یہودیوں کے اس طرح کے جب معاملات ہیں کہ یہودی نماز پڑھتے ہیں یا یہودی جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز میں وسوسہ نہیں آتا، ہم تو پڑھ لیتے ہیں. اب غیر مسلم عبادت کرتا ہے اپنا دیوی دیوتا کی پوجا، تو تھوڑی دیر کے بعد سر جھکایا ایسے، اس میں وسوسہ کیا آئے گا؟ تو اس کی شکایت کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دلوں میں جب نماز میں وسوسہ آتا ہے تو یہ وسوسہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. اس لیے کہ جب کوئی ویران گھر ہو جہاں کوئی بھلائی نہ ہو، شیطان وہاں کیوں جائے گا؟ شیطان کو جو گمراہ ہے اس کو کیوں گمراہ کرے گا؟ لیکن جو ہدایت پر ہے شیطان اسی کو گمراہ کرتا ہے. تو نماز میں وسوسے کا آنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے. اب ایمان کی نشانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وسوسہ خوب آئے، نہیں ہے کہ نہیں. ایمان کی نشانی اس لحاظ سے کہ یہود کو، نصارہ کو، غیر مسلموں کی عبادتوں میں وسوسے نہیں آتے تھے. ہماری عبادت اللہ سے بہت قریب کرتی ہے تو شیطان ہمارے ایمان سے حسد کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ ایمان ختم ہو جائے اور جیسے اور لوگ ہیں ویسے یہ بھی ہو جائے. یہ ہے ایمان کی نشانی کا مطلب. اب شیطان کے حسد سے ہمیں بچنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت اللہ کا ذکر اور بسم اللہ کیا جائے. حدیث میں آتا ہے جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ لے. کھانا کھائے تو بسم اللہ، سوئے تو بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا. اللہ کا نام لینے سے شیطان کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، تو پھر اس بندے کو شیطان نہیں دیکھ پاتا ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. کتنی پیاری حفاظت ہے. اولئک لہم الامن. امن کی جو تفسیر ہے دیکھیے کہ اگر کوئی حقیقی مومن ہے تو اللہ اس کو شیطان سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اس کے کھانے میں شیطان نہیں شریک ہوگا، برکت نہیں ختم کر پائے گا. نیند میں شیطان نہیں آئے گا اگر بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا کر کے سویا. گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے نکلا تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کو اللہ ہر طرح سے امن دیتا ہے. یہ توحید کی فضیلت ہے، توحید کا فائدہ ہے. جو جتنا بڑا موحد ہوگا اتنا بڑا اللہ اسے اتنا زیادہ امن دے گا. اب موحد کا یہ مطلب نہیں کہ بریلیوں کو کافر کہو، دیوبندیوں کو کافر کہو، شیعوں کو کافر کہو، قادیانیوں کو نہیں. جو کفر کر رہا ہے وہ کافر ہے. جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. لیکن نام لے لے کر کے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کافر، وہ جہنمی. یہ توحید کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے کفر کا فتویٰ چھاپ کے ایسے پیپر پہ بانٹتے رہو. توحید آئے تو پختگی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اس توحید کو کی دعوت دی جائے لوگوں کو. ان کو کافر کا فتویٰ دینے کے بجائے ان کو توحید کی دعوت دی جائے، تب جا کر کے امن ملے گا ہمیں اور ہمارے سماج کو مکمل طور سے. تو فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی معبود برحق نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ آدمی اس طرح کی بات کب کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ توحید میں جب بندہ پکا اور پختہ ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو اپنی تلوار کو درخت کے اوپر لٹکا دیا. ایک دشمن آیا اور تلوار لے لیا اور کہا کہ یا محمد من یمنعک منی، محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ، اللہ بچائے گا. اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر گر گئی. پھر جب آپ نے تلوار لے لیا اور کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا اب آپ ہی بچا سکتے ہیں. تو یہ موحد اور مشرک میں فرق ہے. موحد بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اپنے کو اللہ سے جوڑتا ہے. مشرک اور کافر بڑی سے بڑی مصیبت میں بندوں سے جوڑتا ہے. اسی لیے غیر مسلموں میں دیکھو جس کو دیکھو اسی کو بھگوان کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بار ریاض سے مدینہ ہائی وے روڈ پر ایک ٹریلر چلا رہے تھے، ایک سردار جی تھے، دلی کے کہیں کے تھے.
تو پولیس نے ان کو پکڑا. اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے, شراب پیے ہوئے تھے. پولیس لے کر کے آئی کورٹ میں, تو کورٹ میں ان کا میٹر پیش ہوا. پولیس اپنا لے آئی ہتھیلی لگا کر کے. تو مجھ کو بلایا گیا ترجمے کے لیے, عام طور سے جانا ہوتا تھا. تو جج اچھا تھا, تو اس نے کہا پہلے اس کو اسلام کی خوبی, اسلام کی تعریف بتاؤ, ہو سکتا ہے یہ نہ جانتا ہو, جان جائے اور کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ان کو سمجھایا بجھایا, 1-2 دن اچھی طرح سے دین سکھایا. تو سردار جی کہتے ہیں کہ آپ تو میرے لیے مولانا صاحب بھگوان بن گئے, آپ میرے بھگوان ہو, آپ نے مجھے بچا لیا. میں نے کہا سردار جی لگتا ہے کہ آپ کو سزا ملنا چاہیے. ہاں, آپ کو بچایا جا رہا ہے ایمان کی دعوت دے کر کے, تو آپ اپنے کفر کا مزید اظہار کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جسے آپ بھگوان کہتے ہیں, یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ ایک ذات ہے اللہ کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو جان بچا دیا, جو جان پیدا کیا اور جو جان بچایا, وہی تو بھگوان ہوتا ہے. سوچئے عقیدہ کتنا فاسد ہے انسانوں کا. بہرحال انہوں نے سمجھایا بجھایا, اور 1-2 دن تھے جیل میں, اور شراب وراب چھوڑ دیے, توبہ کیے, لکھے اوکے چلے گئے ہوں گے. اس طرح سے کہ بھائی آدمی جھوٹ بھی بول رہا تھا, میں نے پیا نہیں تھا, دوست پی رہے تھے تو ایسا کیا وہ کیا. تو جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو کسی کو بھی دیوتا بھگوان کہہ دیتا ہے. لیکن ایمان ہے تو کہاں جان جا رہی ہے تلوار تانے ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ, یہ عقیدہ آپ نے سکھایا کہ مصیبت کتنی بھی گہری اور بڑی ہو, بندہ رب سے اپنا تعلق ہمیشہ قائم رکھے. اس عقیدے میں اور عمل میں آپ نے اس سنت کے ذریعے ہمیں توحید کا عقیدہ سکھایا. اور یہ جو تحریک شہیدین تھے نا, مولانا شاہ اسماعیل دہلوی, سید احمد دہلوی, مولانا جعفر تھانسروی اور دوسرے جو علماء تھے, بہت سارے ہمارے علماء جیل میں بند تھے, قید میں. اہل علم نے لکھا کہ ایک عالم تھے جعفر تھانسری صاحب, یا اس طرح سے جو علماء صادق پور تھے, تو ایک پولیس یعنی فوج کا جو آفیسر تھا, وہ ذمہ دار, ایک بہت بڑا موٹا رسہ لے کر کے آیا اور کہا کہ کل فلاں کی اسی پر پھانسی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ میری تو نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ پھانسی پہ لٹکا دے. اب وہ بہت ناراض ہوا کہ اتنی بڑی بات ایک مجرم کہہ رہا ہے. اب ان کی نگاہ میں مجرم تھے, مارا پیٹا, پھر کوٹری میں بند کر دیا. 1-2 دن کے بعد وہ آفیسر یا وہ جو جیلر تھا بڑا, کسی بڑے جرم میں پکڑا گیا اور اسی رسی میں اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چیزیں ظاہر میں ہوتی ہے بندہ اسے دیکھتا ہے, لیکن جب بندے کی توحید اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ اسے ایسے موقع پہ اس کی حفاظت کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہم گناہگار ہیں, ہر آدمی گناہگار ہے, لیکن توحید کی پختگی انسان کو گناہوں سے بچائے گی, حرام چیزوں سے بچائے گی. فرمائے کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. آپ کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے, عبد تھے. آپ معبود نہیں تھے, کیا تھے؟ عبد تھے. عبد لا یعبد, عربی کا قاعدہ جان لیا, عبد لا یعبد, بندہ کبھی پوجا نہیں جاتا ہے. بندہ عبادت اس کی نہیں کی جاتی, بلکہ بندہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے, اور آپ کی بندگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں, الا ماشاء اللہ, اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آدمی نہیں جانتا. ایک مرتبہ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہیں نا, کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ایک فلمی دنیا کا ہیرو, بہت بوڑھا سا, اس علاقے میں کہیں رہتا تھا, سب سے بزرگ ہیرو جس کو کہہ لیجیے, کہتے کہ میرے پاس آیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے سب سے زیادہ سینئر کون ہے. کہتا ہے میرے پاس آیا کہیں پارک میں تفریح کے دوران, کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ کیا میری مغفرت ہوگی. مولانا مجھ سے واقعہ بتا رہا تھا, کیا میری مغفرت ہوگی. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا. کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا, میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا, تو تمہارے بارے میں کیسے بتا دوں.
نبی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں کیسے بتا دوں؟ تو انسان جب بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کسی طرح مجھے کہیں سے کچھ مل جائے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے ملنے والی چیزیں، مغفرت کی بشارت کسی عالم یا کسی انسان سے نہیں ملتی، مغفرت کی بشارت اللہ کی طرف سے ملتی. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا ضرا، کہہ دیجیے کہ میں اپنے بارے میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. تو دوسروں کے بارے میں کیسے ہوں گا؟ کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جنتی ہو، آپ جہنمی ہو؟ کوئی کتنا بھی بڑا نیک کام کرو، وہ جنتی جہنمی کا. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو بہت دین کی خدمت کیا ہے. یہ دیکھیں شیطان کیسے بہکاتا ہے. اس نے کہا میں نے بہت دین کی خدمت کیا ہے، میں نے فلاں جو ہے فلم میں مسلمان شہزادوں کا رول ادا کیا ہے، اسلام کی پوری تاریخ بیان کی ہے، یہ تو دین کی خدمت ہوئی. اس طرح سے شیطان افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں آپ نے کہ کسی انسان کا برا عمل بھی شیطان اسے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. ایک آدمی برا عمل کرتا ہے تو شیطان اس عمل کو بھی سجا کر پیش کرتا ہے. افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا. تو فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہمارے ایک عقیدہ کہ رسول کا سایہ نہیں ہوتا. جب بندوں کا سایہ ہے تو رسول بندے تھے کہ نہیں؟ اب یہ کچھ لوگ کہتے تھے رسول تو ہمارے جیسے انسان تھے. یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. رسول ابدیت میں عام بندوں کی طرح اللہ نے جیسے سب کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، لیکن جو منصب آپ کا ہے اس منصب تک کبھی ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہمیں جو بھی ترقی یا عزت مل رہی ہے وہ رسول کے راستے پر چلنے سے مل رہی. پھر رسول کو کہنا ہم ہمارے جیسے تھے، یہ توہین ہے. تو عام طور سے لوگ جو توحید والے ہوتے ہیں نا، ارے کیا تم رسول کی کہ رسول تو ہمارے جیسے تھے. نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن وہ بشریت کھانے میں، پینے میں، سونے میں، انسانی ضرورتوں میں ہے. مگر وہ بشریت کا جو اعلیٰ معیار ہے، رسالت کا جو منصب ہے، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے جیسا بنا کر کے ریجیکٹ کر دو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہہ دو کہ سایہ نہیں تھا اور آپ تو عبادت کی جائے گی، ہم رسول کے بندے ہیں. نہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا، سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ کہتے کہ میرا پیر پھیلا ہوتا تو پیر میں میرا سجدہ کرتے تو میں پھر پیر کو ہٹا لیتی، ہاتھ سے مار دیتے تھے. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نور تھے، بشر نہیں تھے. سب غلط ہے، جہالت ہے. آپ جو پیغام لائے وہ پیغام نور کی حیثیت رکھتا ہے. نور کا مطلب کہ روشنی. آپ روشنی لے کر کے آئے. بذات خود آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ کا خاندان موجود ہے، آپ کے چچا، آپ کے دادا، آپ کے نانا، پورا خاندان موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ابدیت اور رسالت کا اقرار کیا جائے. فرمائے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ اور اس کی روح جس نے اسے مریم کی طرف پھونکا. کیونکہ مریم کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تھی. تو اللہ نے مریم جیسے اور انسانوں کی روح پھونکی جاتی ہے، فخنا فیہ من روحی، روح پھونکا تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ جنت اور جہنم کو حق مان لیا تو اس کے پاس تھوڑا عمل بھی ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، اور مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے ان روح پھونکا، اس طرح جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا اقرار کرنا. فرمایا کہ اللہ اسے تھوڑے عمل یعنی نیکی تھوڑی بھی ہوگی تو یہ عقیدہ جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. گویا عبادہ بن ثابت کی اس حدیث میں جنت میں داخلے کا ایک بڑا بہترین فارمولہ بتایا گیا. من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وحده لا إله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ایک فارمولہ اور اصول بتا دیا گیا. گناہ جس قدر زیادہ ہوں گے انسان کی توحید میں کمی آئے گی اور گناہ کے ذریعے اللہ کی قربت نہیں حاصل کی جا سکتی. جیسے کتنے لوگ صوفی یا ولی بنیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے, کہیں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے. گناہ کے ذریعہ بندہ شیطان سے قریب ہوتا ہے اور توبہ کے ذریعہ بندہ رحمان سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح بدعت, کوئی بدعتی بدعت کرے, جیسے عید میلاد بنا دے, کہے بدعت ہے اور نبی سے محبت ہے, تو بدعت سے نبی سے قربت نہیں ہوگی بلکہ سنت کے ذریعے نبی سے قربت ہوگی. واشہد ان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو بدعتی چاہے جتنی زیادہ محبت کا اظہار کرے لیکن جب تک سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ نبی سے قریب نہیں ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی رسالت پر ایمان رکھا جائے, اقرار کیا جائے اور آپ کی سنت پہ چلا جائے. بدعتی چاہے جتنا مخلص ہو اپنی نیت کا, اس کا عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے. یہاں اس حدیث میں دو عقیدے کا رد کیا گیا, یہودیوں کا عقیدہ اور عیسائیوں کا عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ ولد الزنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہودیوں نے جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا, حالانکہ پھانسی پہ نہیں لٹکایا, اللہ نے ان کی شکل کے ایک آدمی دیا اسے پھانسی پہ لٹکایا. تو پھانسی پر اسی لیے لٹکایا کہ یہ تو ولد الزنا ہے, یہ بے باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ان کو قتل کیا جائے گا. تو یہودیوں نے ایک مذہبی عقیدے کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا, حالانکہ نہیں لٹکا سکے, لیکن آج تک وہ یہی سمجھتے کہ ہم نے ان کو لٹکایا, جبکہ قرآن نے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ یہ کہہ کر کے ان کے اس عقیدے کی تردید کر دی. تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ بنا دیا. یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں ولد الزنا اور پھر قابل قتل اور پھانسی پہ لٹکانے کا عقیدہ کر لیا. اسلام کہتے ہیں کہ وسطیت اور اعتدال, درمیانی مذہب ہے. یہی اسلام کا مذہب اعتدال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک طبقہ اتنا غلو کہ اللہ بنا ڈالا, دوسرا ولد الزنا بنا ڈالا. مسلمان کہتے ہیں کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. اللہ جب کسی کے اندر روح پھونکنا ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, روح سے کہا جاؤ, اور مریم کو جو ہے اولاد کی بشارت دی اللہ کے حکم سے, اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہود اور نصارہ دونوں کے باطل عقیدے کی تردید وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اس اتنے حدیث کے جملے اور ٹکڑے میں ہوتی ہے. فرمایا کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ. یہاں ایک اور چیز دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں کتنا خطرناک اختلاف ہے کہ یہودی عیسائیوں کے نبی کو کہتے ہیں کہ ان کے نبی تو زنا کے پیداوار ہیں. معمولی اختلاف ہے, کتنا خون خرابہ ہوگا. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بڑا دشمن اسلام ہے اور ہم مل کر کے اسلام یا مسلمانوں کو مٹھائیں گے. آج بھی دنیا کے یہودی یا نصرانی کسی مسلم ملک یا مسلم کمیونٹی کا میٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے میں مشترکہ رہتے ہیں, مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیں گے. یعنی اس خطرناک اختلاف کے باوجود, اس لیے کہ اسلام حق ہے اور حق سے جیسے شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے, اسی طرح اس زمین کے جو اسلام کے دشمن ہیں ظاہر سی بات ہے حق سے وہ جلیں گے. حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا. تو اسلام جتنا پھیلے گا یہودی بھی مٹیں گے, عیسائی بھی مٹیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور یہ بھی دیکھیں ان کے مذہب کے باطل ہونے کی مثال. کچھ سالوں پہلے
عیسائیوں کے پوپ نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے جرم سے بری کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہوتے ہیں اور ہم اپنی قوم سے اعلان کر دیں کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو نہیں قتل کیا. باقاعدہ بیان آیا تھا پوپ پالیا کس کا. تو یہ ان کے مذہب کے باطل ہونے کی بھی علامت ہے. فرمایا کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ, اور جنت حق ہے اور نار اور جہنم حق ہے. یہ روح کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح. کلمہ تو سمجھ گئے, اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ کن فیکون, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اور روح پہلے اللہ جسم پیدا کرتا ہے. پہلے کیا پیدا کرتا ہے؟ جسم پیدا کرتا ہے, اور اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. جیسے منی کا قطرہ نطفہ 40 دن تک رحم مادر میں رہتا ہے, پھر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن گیا, پھر گوشت کا لوتڑا, پھر اللہ تعالیٰ جسم کی شکل و صورت جب بنانے کے لیے فرشتے کو بناتا ہے, پھر فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کی روزی, اس کی عمر, اس کا عمل, پھر اس طرح سے اس کی زندگی, یہ پوری چیزیں 4 چیزیں لکھ دو. تو روح پھونکنے کا حکم اس وقت دیتا ہے. جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے. جسم میں روح ہے تو جسم زندہ ہے. اور روح پھونکنے کا عمل اور یہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے. انسان اچھے سے اچھا ڈھانچہ یا مجسمہ بنا لیتا ہے. بعض جگہوں پہ, یہ بمبئی ایئرپورٹ پر ایک اندر جائیے تو ایک اور کچھ اس طرح سے لائٹنگ ووٹنگ ہے کہ اگر جھٹکے میں دیکھو تو سمجھ میں آئے کہ واقعی کوئی زندہ انسان بیٹھا ہوا ہے. قریب میں دیکھو تو مجسمہ ہے. تو انسان کتنا بھی خوبصورت ڈھانچہ بنا لے, روح پھونکنے کی اور روح کی قوت اللہ کے پاس ہے. انسان کو یہ پاور نہیں. یہی ہے اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی اور مختار کل ہونے کی دلیل کہ اگر روح پھونکنے کا پاور انسانوں کو ملتا تو کسی بڑے کی اولاد مرتی, سب اپنے بچوں کو بچا لیتے. لیکن نہیں, اللہ کس کو کتنے دن تک دنیا میں زندہ رکھنا ہے اس کا فیصلہ کر کے بھیجتا ہے. تو روح اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے پھونکتے ہیں. اور روح کیسے پھونکتے ہیں, کیا اس کی کیفیت ہے, یہ اللہ جانتا ہے. لیکن روح کا مالک, روح پھونکنے کا, روح نکالنے کا, یہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے. اور فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنہ, یعنی جس نے ان باتوں کی گواہی دی. کون سی باتیں؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, 2, وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. 4 چیزیں ہوئی نا, 5 چیزیں. ادخلہ اللہ الجنہ, تو اس عقیدے کے رکھنے والے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. علی ما کان من العمل, چاہے اس کے پاس عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, ضرور جنت میں جائے گا. اب جنت میں داخلے کی 2 کیفیت ہے. ایک تو وہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا, کہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ وہ موحد بندہ ہوگا جس کے پاس گناہ نہیں ہوں گے, معصیت, گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہوں گے, چوری, جھوٹ, شراب نوشی, زنا. گناہ کبیرہ کی بہت ساری قسمیں. گناہ کبیرہ ہے اور توحید بھی ہے, تو ان گناہوں سے اگر توبہ نہیں کیا, مر گیا, تو اس کے بدلے اتنے دن وہ جہنم میں رہے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ جس کے پاس ہے اور گناہ کسی بھی قسم کا نہیں, تو ڈائریکٹ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ جنت میں داخلے کی 2 کوالٹی. ڈائریکٹ جائیں گے وہ موحد جن کے پاس گناہ بھی نہیں ہے, اور جن کے پاس گناہ ہے, لین دین, جھوٹ, شاید دنیا کی کتنی برائیاں انسانوں میں پھیلی ہوئی ہیں, تو گناہوں کے بدلے وہ جہنم کا مزہ چکھیں گے. دوسری حدیث عتبان رضی اللہ تعالیٰ, عتبان ابن مالک بڑے مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا, ان اللہ حرم علی النار, جہنم کے لیے حرام کر دیا کہ اے جہنم تو فلاں فلاں کو جلائے گی نہیں, کیونکہ جہنم کو جلانے, پیدا کرنے والا اللہ ہے, جلانے کا پاور بھی اللہ دیتا ہے. تو ان لوگوں تک جہنم کا پاور ان لوگوں سے چھین لیا جائے گا جلانے کا. کن سے؟ جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا, سچی نیت سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا
ایسے لوگوں سے جہنم ان کو نہیں جلا سکے گی۔ اتبان ابن مالک مشہور صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں اس لیے تھوڑا سا جان لیجئے کہ ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے نا کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے گھر میں نماز پڑھ دیجئے، میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ وہ اتبان ابن مالک تھے، کمزور ہو گئے تھے، بینائی بھی چلی گئی تھی، چل نہیں پا رہے تھے راستے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گھر ہی میں نماز پڑھوں گا، کیسے میں آ سکتا ہوں؟ تو میرے گھر میں آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں وہاں پڑھتا رہوں۔ یہ نبی سے محبت کی دلیل۔ تو آپ ان کے گھر میں آئے اور کہا کہ این ترید ان تصلی، آپ نماز کہاں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے گھر کے کسی کونے میں کہا کہ میں فلاں جگہ پڑھوں گا۔ تو وہاں پر آپ نے نماز پڑھی اور پھر یہ وہی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ اتبان ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دے گا، یعنی اس کو جہنم اس کے جسم کو یا تو ایسا بنا کہ جہنم کی آگ نہیں اثر کرے گی، یا جہنم کی آگ سے پاور چھین لے گا کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ دونوں چیزیں حرمہ میں دونوں چیزیں آئیں گی کہ آگ کو روک دے گا کہ انہیں پہنچ پائے یا جلا پائے، یا انہیں آگ سے روک دیا یعنی وہ آگ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آگ ان تک نہیں پہنچ پائے گی یا وہ آگ تک نہیں پہنچنے دیے جائیں گے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ خلوص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا صرف اللہ کی خاطر، جیسے ہوتا ہے نا کوئی زبان سے اقرار کر لے، جیسے کوئی ایکٹر ہے، ایکٹر اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ خلوص دل سے نہیں ہوتا، وہ تو ایک تمثیل پیش کرتا ہے۔ یہ بھی بد نصیبی ہے ہمارے ہندوستان کے اس کے مزاج میں، جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو اتنا بڑھا چڑھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین کے ہیرو ہیں یہ۔ عربی زبان میں ان کو ممثل کہتے ہیں۔ ممثل جو کسی کی ایکٹنگ کرے، نقل کرے، کہ حقیقی زندگی اس کی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کی نقل بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کو ممثل کہتے ہیں۔ لیکن اب اپنے یہاں میڈیا میں جس کو جو کچھ کہہ دیا جائے وہ وہی سب چل جاتا ہے، جو جتنا بڑا قاتل اور ظالم ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا مسیحا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی الفاظ کی بازی گری ہے۔ بہرحال خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اور جہنم کی آگ کو جلانے کا جو پاور ہے ان لوگوں کے حق میں چھین لے گا، یعنی آگ ان تک نہیں پہنچ پائے گی، نہیں جلا پائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا پاور اللہ نے چھین لیا۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا، پانی کو ڈبونے کی جو صلاحیت تھی اللہ نے چھین لیا، اور مچھلی آئی اور مچھلی کے ذریعے اللہ نے حفاظت کیا۔ تو اللہ زمین کا، آسمان کا، آگ کا، پانی کا خالق ہے۔ کسی بندے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو جو چیز عذاب کے لیے بنائی گئی اس سے اس کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ تو یہاں موحد کے بارے میں کہ جو خلوص دل سے، سچے دل سے، دل کی سچی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو آگ کی صلاحیت جو جلانے کی ہے اس کے لیے چھین لی جاتی، اس کو آگ نہیں جلا سکے گی۔ اسماعیل علیہ السلام پر جب چھری پھیری گئی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرا تو چھری کی صلاحیت ذبح کرنے کی ہے، اللہ نے وہ صلاحیت چھین لیا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موحد کی اللہ ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہو، یونس علیہ السلام کا معاملہ، اسماعیل علیہ السلام کا، یہ توحید کے امام تھے۔ انبیاء ائمۃ التوحید ہوتے ہیں، توحید کے امام ہوتے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم لوگ توحید کے طالب اور توحید کے متلاشی ہیں۔ ہم تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ان اماموں کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں۔ خدری مدینے میں ایک انصار کا محلہ تھا، خدرہ، اسی کی طرف نسبت کر کے یہ خدری کہتے ہیں۔ یہ ان کے محلے کا نام ہے۔ کوئی اپنے ضلع کا نام مشہور کرتا ہے، کوئی ملک کا نام مشہور کرتا ہے، کوئی اپنے ادارے اور جامعہ کا نام روشن کرتا ہے، کوئی اپنے قبیلے اور خاندان کا روشن کرتا ہے۔ ساری چیزیں جائز اور درست ہیں، جس کی نسبت جو کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے
محلے کی طرف نسبت کی۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں پہلے حدیث ابو سعید خدری سے پہلے۔ ایک عقیدہ ہے مرجئہ کا اور ایک ہے خوارج اور معتزلہ کا۔ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت میں چلے جاؤ گے، دل میں خلوص ہو نہ ہو اس کی ضرورت نہیں، بس اقرار ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ مرجئہ پائے جاتے ہیں لیکن اس نام سے نہیں، لیکن آپ کسی سے گفتگو کریں گے نا تو کیا کہے گا؟ دل صحیح ہونا چاہیے، عمل کچھ بھی ہو نہیں۔ دل تو صحیح ہونا چاہیے لیکن عمل میں اگر کمی ہے تو اتنا جہنم میں جلنا ہے کہ نہیں؟ تو مرجئہ پر رد ہو گیا۔ ایک ہے معتزلہ اور خوارج، یہ دونوں فرقے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ خوارج کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس حدیث میں اس کی بھی تردید ہو گئی کہ نہیں، اگر توحید میں خالص ہے اور گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو اس گناہ کے بدلے اتنا ہی جہنم میں رہے گا، پھر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو دو باطل فرقوں کی تردید بھی کی گئی، معتزلہ اور خوارج کی اور مرجئہ کی۔ آگے آئے گی سب تفصیل، معتزلہ خوارج مرجئہ، اور اس وقت معتزلہ خوارج کی بہت ساری شکلیں موجود بھی ہیں سماج میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ذکر سکھا دے جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں، یعنی علمنی شیئا اذکرک، کوئی ایسا کلمہ یا ایسا ذکر جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، اس سے بہتر ذکر کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چونکہ دوسری روایت میں ہے، بعض اہل علم نقل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے ارید تخصنی بذکر، کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مخصوص ذکر بتا دے، اس لیے کہ مخصوص ذکر، مخصوص کلمہ، جیسے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، ہر آدمی کو ہر پروٹوکول نہیں ملتا ہے۔ وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کا جو پروٹوکول ہے وزیر اعلیٰ یا علاقے کے گورنر کو نہیں مل سکتا، یہ دنیاوی سسٹم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ چاہتے تھے کہ قوم یا اور میری امت کے لوگ جس انداز میں اللہ کو یاد کرتے میں ذرا اس سے اونچے انداز میں کچھ پا جاؤں، کیونکہ اللہ سے بات بھی کر چکے تھے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسے VIP کلچر جو ہوتا ہے تو وہ اس انداز کا چاہ رہا تھا کوئی اسپیشل ذکر ہو جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو اللہ سے کہا مجھے کوئی VIP ذکر سکھا دے، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کہا سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی اسپیشل کوئی کلمہ ہو جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ایک طرف ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور زمین بھی ساتھ ہے، جس طرح آسمان ساتھ ہے زمین بھی ساتھ ہے۔ اب کہاں ہے وہ ساتھ زمین، کیا کیفیت ہے، اللہ جانتا، اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان تلاشے گا تو پا جائے گا۔ جیسے چاند پر پہنچ گیا انسان، پہلے کوئی سوچ سکتا تھا آج کے 2000 سال پہلے کہ چاند پر بھی کوئی پہنچ پائے گا؟ یہ چیز تصور میں بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے زمین کے بارے میں بھی کوئی آج نہیں سمجھتا کہ سات زمین کہاں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان اور زمین ساتھ ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین کی چوڑائی یا وزن، یا زمین پہ کتنی قیمتی چیزیں، پہاڑ، ندیاں، تالاب، جھیل، انسان، پرندے، زمین کا وزن جانتے کتنے ملین ٹن ہوگا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ زمین پر کتنا وزن ہے؟ آسمان پر کتنا وزن ہے؟ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں، اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے کوئی جگہ۔ ستارے، زمین سے بڑے بڑے ستارے ہے کہ نہیں، ایسے ایسے ستارے جو زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ کتنا وزن آسمان کا ہے، کتنا وزن زمین کا ہے، یعنی جو کلو گرام کی تعداد ہے شاید انسان کا کلو گرام وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ قوت ہے توحید کی، یہ قوت توحید کی ہے۔ کتنی بڑی قوت ہے توحید کی، جس کو توحید کی لذت مل جائے
صحیح معنوں میں زندگی کا لطف اسی کو ملتا ہے. خودکشی جو ہوتے ہیں نا واقعات، یہ سب بیچارے نہ توحید ہے، نہ آخرت کا عقیدہ ہے، نہ جنت و جہنم کا تصور ہے. دنیا ہے، ہائے دنیا، اسی میں چلے گئے. توحید کی نعمت، اسی لیے مومن جیسے شہادت کی جو موت ہوتی ہے، یہ موت محبت سے اہل ایمان ہی گلے لگاتے ہیں نا. کھجور کھا رہے تھے صحابی، کہا کہ اس کو کھانے میں تو ٹائم لگ جائے گا اور اتنی دیر میں محروم ہو جاؤں گا، پھینک دیا، جنگ میں چلے گئے. یہ لذت توحید کی وجہ سے ملتی ہے. توحید کی وجہ سے اللہ یہ لذت دیتا ہے. اور دنیا جیسے جیسے حاوی اور غالب ہوگی، زندگی کی لذت ختم ہوگی اور ذہنی تناؤ زندگی کا بڑھتا جائے گا. زندگی کا تناؤ بڑھتا جائے گا. ایسا بھی نہیں کہ اب دنیا میں روکھا سوکھا کھائیں، چھپر میں رہیے، بھی اسلام نے نہیں کہا. رہیے اچھے مکان میں، اچھی زندگی، اچھی سواری استعمال کیجیے، لیکن دنیا کی ہاہکاری جو ہے یہ آپ کے سکون کو چھین لے گی. توحید کی لذت اور نعمت. وقت پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی کیے، وقت پڑا تو بھنی ہوئی بکریاں بھی آپ کے دسترخوان پر تھیں. جیسے حالات ہوتا آدمی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالتا ہے. فرمایا کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا وزن. اللہ کے فرشتے اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے پورے آسمان میں کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتہ سجدہ نہ کرتا. اور فرشتوں کا وزن قد انسانوں سے کتنا بڑا جانتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام کا غالباً ذکر ہے کہ آیا تو میں نے فرشتے کو دیکھا تو اس فرشتے کے ازار باندھنے کی جگہ، جیسے یہاں ازار اور پینٹ باندھتے ہیں نا، یہ کتنی بڑی تھی، کعبے کی چھت کے برابر اس کا ازار بنتا تھا. سمجھ گئے؟ جیسے انسان اتنا، وہ فرشتہ اتنا بڑا کہ اس کی ران وہاں تک پہنچتی تھی جہاں تک کعبے کی چھت ہے. 18-20 میٹر ہے یہ ہمارا، یہ 3 فلور اتنا بڑا بڑا ہوگا تب جا کے کعبے کی چھت. کعبے کی چھت بہت اونچی ہے، لمبی ہے، 20 یا 22 یا 18 یا 20 میٹر یا اس طرح کے کچھ ہے. ہمارے 3 سلیب ہوں گے تب جا کے اس چھت پہ پہنچیں گے. ازار باندھنے کا جو اس کا جگہ تھی وہ چھت کے برابر. اب وہ بھاری بھرکم فرشتہ، اب آسمان کی کوئی جگہ نہیں جو فرشتوں سے خالی، سجدہ کر رہے ہیں. کتنا وزنی آسمان ہے اور زمین کتنی وزنی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں. اور اس سے اللہ کی توحید کی قیمت اور عظمت کا پتہ لگتا ہے. ترمذی میں دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان. حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے اور زبان مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بندے کا یہ فرمان ہے. یعنی یہ حدیث قدسی میں جس میں اللہ نبی کے ذریعے وہ بات کہتا ہے. کلام اللہ کا ہے لیکن زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے قرآن کلام بھی اللہ کا ہے اور جبرائیل علیہ السلام ان الفاظ کو بھی لے کے آسمان سے اترے، اور حدیثیں اللہ کا پیغام ہے لیکن زبان مبارک آپ کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے. زمین کتنی بڑی ہے، کتنے ٹن وزن ہے، کتنے ٹن پانی ہے، کتنے ٹن پہاڑ، جھیل. انسان 2-3 ارب انسانوں کو دیکھیں کتنا وزن ہوگا. اس کے برابر اگر تو گناہ لے کر کے آئے اور اس گناہ میں شرک نہ ہو تو میں ان تمام گناہوں کے بدلے تمہیں مغفرت دے دوں گا. اگر شرک نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ اگر ہے اور گناہ میں شرک نہیں ہے تو ایک تو ہے کہ اگر گناہ اللہ نے معاف نہیں کیا تو اتنا جہنم میں جلائے گا، اور اگر اللہ معاف کرنا چاہے گا تو ان گناہوں کے بدلے بعض جگہوں پہ کہ نیکی دے دے گا. الا من تاب وآمن وعمل السیئات الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور سچی توبہ کیا تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. ایک دوسری حدیث میں نے کہ جب بندے کے گناہ گنائے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ ان تمام ان سے اقرار کروائے، تم نے یہ گناہ کیا؟ ہاں. یہ کیا؟ ہاں. وہ ڈرتے ڈرتے بتائے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے. تو کہا جائے گا ان تمام گناہوں کے بدلے اس کو نیکی دے دی جائے. تو پھر وہ کہے گا اللہ میرے پاس اور گناہ ہے، ان گناہوں کو بھی بتائے گا. انسان حریص ہے نا
تو فرشتے ہنسیں گے، اللہ ہنستا ہے ایسے شخص پر. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت توحید والوں کو ہی ملتی ہے کہ گناہ کے بدلے نیکیاں مل جانا. تو انسان کی نیتوں کے لحاظ سے اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ کتاب التوحید کا دوسرا چیپٹر ہے. مختصراً جو مسائل ہیں جو بیان کیے گئے، نمبر 1، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں. نمبر 3، اللہ کے ہاں نیکیوں میں سب سے بلند نیکی توحید ہے. نمبر 4، توحید کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نمبر 5، وہ جو آیت ہے سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کی تفسیر ایمان اور ظلم کی تعریف. اسی طرح سے حدیث عبادہ بن ثابت میں جو 5 چیزوں کا ذکر ہے، غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی روح اور کلمہ ماننا. یہ 5 چیزیں غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ 5 عقیدے جہاں دنیا کے سارے باطل یہودی عیسائی ان پہ رد کرتے ہیں، وہیں ان کے ماننے والے کو ایک اونچا مقام دلاتے ہیں. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کی عظمت اور فضیلت، 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ ان کا وزن ہوگا اور قیمتی ہوگی. سارے انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی، یہ بھی ایک چیز واضح ہوتی ہے. اور جس طرح آسمان ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے، مگر اس کی کیفیت اللہ تعالی جانتا ہے. اسی طرح سے نفرت اور غلو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے نام پہ غلو کیا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کے نام پہ سولی پہ لٹکانے کا عمل کیا. تو دونوں عقیدے باطل ہیں، اور اسلام کا جو مزاج ہے اعتدال اور وسطیہ، یہ اعتدال کا جو مذہب ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہ امت وسط ہے. اسی طرح سے اسلام میں نہ تو غلو ہے، نہ کسی کی شان میں گستاخی کی اجازت ہے. کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی کو اس کے مرتبے سے اونچا بڑھایا جائے گا. مسلمانوں کے جس طبقے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور آپ کو اللہ کا جو ہے شریک ٹھہرایا، وہ نصارہ سے ملتے ہوئے ہو گئے عقیدے میں. اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور باتوں کا انکار کیا، ٹھکرایا، وہ اپنے عمل میں یہود سے قریب ہو گئے. اسلام نے اعتدال کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ چند باتیں آج دوسرے چیپٹر میں تھی، جس کا نام اور جو ہے سرخی کہ فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور گناہ مٹا دینے والے اعمال. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی گفتگو سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توحید کو پختگی اور مضبوطی اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.